وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ The required live debate challenge cannot be through as per the company policy. وہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی لائیو پروگرام ہم نہیں چلا سکتے، کمپنی پالیسی اس کو سپورٹ نہیں کرتی. یعنی کہ انہوں نے ہم سے بھی معذرت کی اور اپنے اینکر کے اس چیلنج سے خود ہی ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ یہ جانے اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس جانے جو اس کے ساتھ کرنا ہے. ہاں، اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ذہنی توازن اب بگڑ چکا ہے بالکل مکمل طور پہ. ان کو دینی انسان اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتا. اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہیں جی، یہ ویڈیوز جتنی بنتی ہیں نا میرے جوش میں اور اضافہ ہوتا ہے. میں تو خون پڑتا ہے کہ بھائی میرا تیر صحیح نشانے پہ جا کے لگا. ہاں، لوگ اپنے خلاف کامنٹس پڑھ کے نا ڈپریس ہوتے ہیں. ان جیسے لوگ میرے خلاف ویڈیوز بھی آ جانا، میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈسکس کریں تاکہ آپ کی پبلک پوچھے کہ انجینئر کون ہے جس نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں، پھر وہ ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورنہ مجھے بتائیں میں اتنی پبلک کو کس طریقے سے دعوت پہنچا سکتا تھا اپنے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے. آپ میں سے ذرا ریئل ٹائم لوگ ہاتھ کھڑا کریں نا، کتنے لوگ اس پلیٹ فارم سے جڑنے سے پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ تھے؟ تو اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا شروع میں کہ یہ بڑی پیڑشیں آئی ہے؟ ہاں، تو یہ دیکھ لیں، یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے الحمدللہ. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس طریقے سے بولتے رہے، عوام خود فیصلہ کرے گی اللہ کے فضل سے. اور میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں، اور یہ میں ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب کی اجازت سے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب چشتی رسول اللہ والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا قاری خلیل الرحمان صاحب والی، اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں، انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ کام ہمارے ساتھ ڈل گیا ہے کیونکہ انجینئر کی کافی نظریں سے دیکھ لیں گی. ہاں، وہ کہتے ہیں میں نے کہا جو مرضی ہو جائے یہ اب ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ لوگ لائیو اسے ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ڈسکس نہ کیا ہوتا اور بات تھی، اب چونکہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے تو یہ میں ڈیلیٹ نہیں ہونے دوں گا. جس میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا ریفرنس اس دوران بھی روکنے کی کوشش کرتے رہے، اور دیکھیں اینکر کی زبان باہر نکل آئی تھی اس وقت. وہ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، جب وہ بولنا شروع ہوا تو اس کی زبان نکل آئی کیونکہ گھبرا گیا. وانتم تعلمون، انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے، وہ تو مجبور ان کو چلانا پڑا. اور پھر قاری صاحب نے چھکا مارا کہ بھائی اقرار صاحب اس زمانے میں ہوتے تو آپ کے چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے. اب یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو سامنے بیٹھ کے گالی دلوائی ہے. اب یہ جو ڈراپ سین اس پورے ایپیسوڈ کا ہونا تھا وہ تو ہو گیا اللہ کے فضل سے. جو انہوں نے بزرگوں کے ساتھ کروانی تھی وہ کروا لی، جو اس غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی وہ نکل گئی. اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں آندہ کے لیے. اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ ورگلائے گئے تھے اسی طرح کے لوگوں کی طرف سے، اب انہیں بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ صرف گدڑ بھوکیاں کی ہوتی ہیں، ایکچولی ان کے پلے کوئی شے نہیں. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں. زیادہ ان کے پاس جواب یہ ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. اب وہ بھی جواب میں نے اسے لے لیا کہ نہیں، تم تو مناظروں میں ویڈیو میں دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، اور تمہارے مرے ہوئے بزرگ تو اپنی کتابوں میں دفاع کر کے گئے ہیں، ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، اور یہ جن کو تم کہہ رہے ہو تبدیل ہو گئے ہیں ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، اور ان کی حرام کی کمائیاں تمہارے بزرگ کھا رہے ہیں. بتاؤ وہ کمائیاں کھانے والوں کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے؟ اب مجھے بتائیں، ایک بندے کو میں ادھر سے بھی بلاک کر دوں، ادھر سے بھی، سامنے سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ علمی موت. آکسیجن ان کی ختم کر دی اللہ کے فضل سے. لہٰذا یہ اب چیپٹر کلوز. آندہ ہمیں بھی کوئی اس حوالے سے مجبور نہ کرے. جو دوسرا ایشو ہے جو میرے خیال ہے آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ، وہ جو جی ٹی وی کے ایک اینکر نے یہ سارا ڈرامہ بازی والا معاملہ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ڈراپ سین ہو گیا. آج انشاءاللہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میں نے ای میل کی تھی انہیں، پراپر طریقے سے ان کے ایچ آر میں رابطہ کیا، اور ان کی جوابی ای میل بھی آ گئی جس میں انہوں نے معذرت کر لی ہے اس حوالے سے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اپنے اس اینکر سے اعلان برات کر دیا ہے کہ ہم اس کی اس ایکٹیویٹی کو بالکل آن نہیں کرتے، یہ ہماری کمپنی کی پالیسی کے منافی ہے. تو اللہ کا شکر ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اینکر آپ کو آج کل بالکل عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان حرکتوں کی وجہ آپ کو آج پتہ چلے گی کہ چونکہ اس کے ساتھ تو کام جو ڈلنا تھا وہ ڈل گیا، تو اس کی جو چیخیں تھی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ آپ کو اس ای میل کے جواب سے پتہ چلے گا کہ وہ چیخیں کیوں مار رہا ہے. اس کا علاج وہی ہے کہ پازیٹیولی اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کیا کریں، گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسا کام کرتے بھی نہیں. اگر کوئی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن علمی طریقے سے
اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس ضرور کریں تاکہ کوئی اصلاح والا پہلو اگر ہے تو ان کی اصلاح کا کوئی معاملہ ہو جائے. باقی زبردستی تو کوئی کسی کو گھول کر حق دے نہیں سکتا, تو سیدھی سی بات ہے. وہ ای میل جو میں نے بھیجی تھی میں انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ وہ بھی پڑھوں گا, اور ان کی جو جوابی ای میل ہے وہ بھی پڑھوں گا تاکہ یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے اس حوالے سے. باقی جس نے اب چیخنا ہے وہ قیامت تک چیختا رہے, اس کی چیخوں کے اوپر تو کوئی ہمارا زور نہیں ہے. یہ پوری سٹوری سٹارٹ اس وقت ہوئی جب جی ٹی وی نے عرفان رمضان نشریات کے سٹارٹ ہی میں ایک ایسی ویڈیو ان کے اینکر کے تھرو لیک ہوئی. ظاہر ہے اس نے جان بوجھ کے ہی بنائی تھی اپنے پرسنل ویوز کی خاطر, جس میں افطار کے ٹیبل کے اوپر, دسترخوان کے اوپر جو اہل حدیث عالم ہے قاری خلیل الرحمان صاحب اور جو بریلوی مفتی حنیف قریشی صاحب, ان کے درمیان کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو جب انہوں نے صوفیاء کا ریفرنس دیا قاری خلیل صاحب نے, تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس کے اندر مرزے کی روح آ گئی ہے.